مووی کی شروعات میں ہم دو بچوں کو دیکھتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک آدمی ان دو بچوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتا ہے، جس کے بعد ان دونوں بچوں کی زندگی میں بہت مشکلات ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی گزر تو رہی تھی لیکن ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ وہ آدمی ان دو بچوں سے ہر قسم کا کام کروایا کرتا تھا۔ دو بچوں کی زندگی مشکل تو تھی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کے خیالات، سوچ سب ایک جیسے تھے اور بڑے ہو کر ایک اچھا جنرل بننا چاہتے تھے۔ یہ لکڑیاں کاٹتے اور انہیں جمع کیا کرتے تھے، پھر وہ اس کے بعد ان لکڑیوں سے لڑنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ کئی سالوں سے وہ ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے۔ وہ لڑنے کی پریکٹس اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ وہ ایک اچھے سپاہی بن سکیں، اور لکڑیوں سے بنی ہوئی تلواروں کا بہت اچھے سے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ ٹریننگ کر رہے تھے تبھی وہاں پر ایک جنرل آ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس آدمی نے ان دونوں بچوں کو خریدا تھا۔ ہمارا کنگڈم اچھے اچھے سپاہی ڈھونڈ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں جس کو میں نے ابھی دو لڑکوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے ان میں سے ایک لڑکے کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جا کر اچھی ٹریننگ لے سکے اور اچھے بہترین سپاہیوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن یہ بات صرف ایک کے لیے تھی، یہاں پر جس لڑکے کا نام لی تھا، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس موقع ہے اپنی لڑائی کی مہارت دکھانے کا، تم ان کے ساتھ جاؤ اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، چلو ہم دونوں میں سے ایک کا تو خواب پورا ہوگا۔ اسی رات پھر یہ دونوں آخری بار لڑتے ہیں کیونکہ صبح یہ دونوں الگ ہونے والے تھے۔ اس کے بعد پھر لی اپنے دوست کو کہتا ہے کہ پھر میں ٹریننگ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اچھا فائٹر بن کر تم تک پہنچ جاؤں، جس سے میرا بھی سپنا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد لی اپنے دوست کے جانے کے بعد بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور پہاڑوں میں جا کر اپنی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ لکڑی کی تلوار سے پتھر کو بھی توڑ سکتا تھا۔ ایک دن لی جب اپنی جھوپڑی میں آرام کر رہا تھا، اسی وقت اس کا دوست اس کے پاس آتا ہے جس کی حالت بہت خراب تھی، وہ مرنے ہی والا تھا۔ پھر اس کا دوست بتاتا ہے کہ کنگ کے بھائی نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ جب کنگ کے بھائی کے ساتھی کنگ کو مارنے آئے، لوگوں نے مجھے وہاں کا راجا سمجھ کر مجھ پہ حملہ کر دیا۔ لی کا دوست مرتے ہوئے پھر اس کو ایک نقشہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس نقشے کی مدد سے تم ایک گاؤں میں جاؤ گے جہاں تمہیں آرمی ملے گی جو تمہیں فائٹر بننے کی ٹریننگ دیں گے۔ اتنا ہی کہتا ہے کہ اس کا دوست مر جاتا ہے۔ لی اپنے دوست کی بات سن کر پھر گاؤں کی طرف بھاگنے لگتا ہے، جہاں راستے میں کچھ گنڈے اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ وہاں پر لی کی بہت سالوں کی ٹریننگ کام آتی ہے۔ پھر لی ایک ایک کر کے سب کو مار گراتا ہے اور پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار لی اس گاؤں میں پہنچ ہی جاتا ہے جہاں کا اس کے دوست نے پتہ دیا تھا۔ وہاں لی کو ایک جھوپڑی ملتی ہے جس میں لی ایک کنگ کو دیکھتا ہے جو کہ بالکل لی کی دوست کی طرح لگتے تھے۔ لی کنگ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر کنگ لی کو بتاتا ہے کہ تمہارے دوست کو میرے جنرل اس لیے خرید کر لائے تھے کیونکہ کنگ اور اس کے دوست کی شکل سیم تھی اور میرے جنرل ان لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے جو کہ میرے خلاف مجھے مارنے کا پلان بنا رہے تھے، اس لیے میرے جنرل نے تمہارے دوست کو خرید لیا تاکہ وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ سکے۔ ادھر دوسری طرف وہی لوگ کنگ کے بھائی کے ساتھی تھے جو کہ لی کو ڈھونڈتے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جس نے لی اور اس کے دوست کو بچپن میں خرید کر اپنا غلام بنایا تھا۔ پھر انہیں بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ جس کو انہوں نے مارا تھا وہ کنگ نہیں بلکہ اس کا ہم شکل تھا۔ ادھر لی کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ کنگ نے خود کو بچانے کے لیے اس کے دوست کو قربان کر دیا۔ تب ہی لی اور کنگ کی بات کے دوران ایک قاتل آ جاتا ہے جس نے لی کے دوست کو مارا تھا کنگ سمجھ کر، اور دوبارہ سے کنگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ قاتل لی کو اکسا رہا تھا کہ اس کنگ کی وجہ سے تمہارے دوست کی جان گئی ہے، اس کو مار دو، کنگ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن لی اس کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیتا اور لی اس قاتل پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ لی کو یقین تھا کہ اس کے دوست کو اسی قاتل نے ہی مارا ہے۔ لی اور قاتل کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لڑائی ہونے کے بعد آخر کار لی قاتل کو مار دیتا ہے اور پھر لی کنگ کے پاس جاتا ہے۔ لیکن لی کو کنگ پہ ابھی بھی بہت زیادہ غصہ تھا کیونکہ لی سمجھتا تھا کہ اس کے دوست کی موت کی اصل وجہ یہ کنگ ہی ہے۔ پھر کنگ لی کو کہتا ہے کہ تمہارے دوست نے جو خود کی قربانی دی ہے وہ پورے راجے کے لیے تھا۔ کنگ بتاتا ہے کہ میرا زندہ رہنا ضروری تھا کیونکہ میں چاہتا تھا میرے راجے کی طاقت میرے پاس ہی رہے اور میرے بھائی کے پاس نہ جائے جو کہ بہت زیادہ ظالم انسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پورا راجے تباہ ہو جاتا۔ کنگ لی کو کہتا ہے کہ اچھی آرمی بنانے کے لیے کیا تم میری مدد کرو گے؟
تاکہ میں اپنے بھائی کو مار سکوں اور تمہارے دوست کی موت کا بدلہ بھی لے سکوں۔ پھر دوسری طرف ہمیں کنگ کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے، جس کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کنگ یعنی جو کہ اس کا بھائی تھا اس کو مارنے کے لیے بہت زیادہ آرمی کو بھیجے۔ ادھر لی جب کنگ کے ساتھ جنگل میں تھے تبھی ایک آدمی ان پر زہریلی سوئیوں سے ان پر حملہ کرتا ہے، لیکن لی بھی اس کے ساتھ برابر مقابلہ کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ لڑتا ہے اور پھر اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ لی اس آدمی کو مارنے کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ زہریلی سوئی اسے لگ گئی تھی، پر اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ کنگ اسے بچا لیتا ہے اور اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے جب تک لی ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ایک دن بہت زیادہ آرمی ان کے پاس آتی ہے، جنہیں دیکھ کر دونوں ڈر جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی جنرل کے سپاہی تھے جس نے لی کے دوست کو خریدا تھا۔ وہ کنگ کا خاص آدمی تھا جو کہ اپنی وفاداری کی ابھی بھی قسم کھاتا ہے کہ اس نے کنگ سے کوئی غداری نہیں کی، اور پھر کنگ سے وعدہ کرتا ہے ان کا قیمتی پتھر انہیں واپس دلوانے میں ان کی مدد کرے گا۔ پھر کنگ کا بھائی جو ابھی کنگ کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ساری آرمی کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ اب پورے کنگڈم کا راجا ہے، اس لیے وہ کنگ کو مارنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کنگ بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ اس کی آرمی اس کے بھائی کی آرمی سے بہت کم تھی، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کنگ کا جنرل اسے پہاڑی قبیلے کا بتاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ آرمی ہے، کہتا ہے کہ ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ کنگ جنرل کی بات کو مان لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ پھر سب خطرناک راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس پہاڑی قبیلے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا استقبال ایسا تو نہیں ہوتا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ ان کو پہاڑی قبیلے کی آرمی پکڑ لیتی ہے اور اپنے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں۔ کنگ جب ان کے لیڈر کے پاس جاتا ہے اور پھر سب بتاتا ہے کہ کیسے اس کے بھائی نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے اور کنگڈم کو بھی دھوکے سے حاصل کرنا چاہا، لیکن لیڈر کنگ کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ماضی میں کنگ کی آرمی نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، لیکن کنگ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ سب سن کر لیڈر مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ جب وہ اپنا ماسک ہٹاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈر ایک لڑکی تھی اور وہ کنگ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ اس کے بعد پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ لی کو کنگ بنا کر بھیجا جائے گا۔ پھر کنگ خود پہاڑی قبیلے کی آرمی میں خود ماسک پہن کے شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کنگ کے بھائی کے محل میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہاڑی قبیلے کی لیڈر اس کے کمانڈر سے کہتی ہے کہ وہ اور اس کی آرمی یہاں ان کی رویل آرمی میں شامل ہونا چاہتی ہے جو کہ کنگ کے بھائی کی آرمی ہے۔ کنگ کے بھائی کا کمانڈر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر سب کو اپنے کنگڈم میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے، جس سے سب کنگ کے بھائی کے محل میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ سب آرمی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر لی اور کنگ جنرل کو خفیہ راستے سے جانے کا کہتے ہیں اور خود رویل آرمی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کنگ کے بھائی کی آرمی اور پہاڑی قبیلے کی آرمی دونوں میں بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ پہاڑی قبیلے کی آرمی تعداد میں بہت زیادہ تھی اور لڑائی میں بھی بہت تیز تھی، جس وجہ سے کنگ وہاں بہت زیادہ سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب لی خفیہ راستے سے جا رہا تھا جہاں لی کو بہت مونسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن لی اس مونسٹر کو اپنی تلوار سے مار دیتا ہے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو لے کر رویل داخل ہو جاتا ہے جہاں پر کنگ کا بھائی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ یہاں اپنے ایک ساتھی کو بلاتا ہے جو کہ بہت طاقتور تھا اور لی کو اس سے مقابلہ کرنے کا کہتا ہے۔ لی بھی بنا ڈرے اس کی بات کو مان جاتا ہے۔ دونوں میں تلوار بازی ہوتی ہے۔ لڑنے میں تو دونوں ماہر ہی تھے، ایک دوسرے پر بار بار حملہ کر رہے تھے، دونوں کے لڑنے کی طاقت ایک جیسی تھی۔ پھر آخر میں لی اس کے ساتھی کو مار دیتا ہے۔ کنگ کا بھائی جب اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے جو کہ بہت بہادر تھا، اس کی موت کے بعد اب کنگ کے بھائی کو بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر وہ محل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گیٹ پر اسے پہاڑی قبیلے کی آرمی گھیر لیتی ہے۔ اب کنگ کو اپنے بھائی کو ہرانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی اور کنگ اپنے بھائی کو پہلے ہی وار میں ہرا دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک جنرل آ جاتا ہے جو کہ ان کے پڑوس کنگڈم کے طاقتور جنرل تھے۔ وہ آ کر کنگ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس جنگ کی وجہ کیا تھی۔ کنگ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے اپنا تخت واپس لینا چاہتا تھا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ کنگ اس جنرل کو سارے جاپان کی کنگڈمز کو اکٹھا کرنے کا کہتا ہے تاکہ سب کو انصاف مل سکے۔ یہ بات سن کر جنرل کنگ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آرمی کو مارنے کے بعد اپنی جیت کا جشن مناتے ہیں
پہاڑی قبیلے کی آرمی کنگ کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مووی کے آخر میں پہاڑی قبیلے کی لیڈر پھر لی تلوار لے کر اپنی بہادری کے سپنے کے ساتھ چل پڑتا ہے، جس کے وہ بہت زیادہ قریب تھا۔ اس کے ساتھ پھر مووی یہیں ختم ہوتی ہے۔